ویلکم بیک ناظرین فیصلہ پاکستان کا جو کہ عوام پاکستان کر چکی ہے، حکومت سازی کا معاملہ شروع ہے۔ ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب آپ کے پاس آؤں گا، یہ فرمائیے کہ عوام پاکستان پارٹی کی نشست میں بڑی پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین صاحب الیکشن لوز کر گئے، کیا وجوہات بنی، اور استحکام پاکستان پارٹی کے پاس بھی کوئی آزاد اراکین قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ دیکھیں سر، کل بھی آپ کی ٹرانسمیشن میں یا ایک دن پہلے ہم جب بیٹھے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے وہاں جو پینلسٹ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اون چودھری اپنی سیٹ نہیں جیتیں گے، اور علیم خان صاحب کی سیٹ کے حوالے سے ان کا تھا کہ وہ جیت جائیں گے، اور جہانگیر ترین صاحب کی سیٹ کو لے کے برل آپ کے پروگرام میں یا آپ کی ٹرانسمیشن میں اس دن بھی بات ہوئی تھی۔ تو میرا اپنا یہ اندازہ تھا کہ اون چودھری کا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جیت جائیں گے، اور علیم خان کا بھی اور جہانگیر ترین کا بھی میرا اپنی ذاتی جو اسسمنٹ تھی ان کے حلقے کی پوزیشن دیکھتے ہوئے کہ وہ لازمی جیتیں گے، کیونکہ انہوں نے ورک کیا ہوا تھا اور خاصا ظاہر ان کا ایک اپنا کلاؤڈ ہے، لوگ ہیں ان کے ساتھ، لیکن بہرحال ایک ان کے ساتھ یہ بیڈ لک ہوئی ہے، اور یہ واقعتاً ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ جہانگیر ترین اپنی سیٹ ہار گئے۔ لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہے کہ کئی لوگ ہیں جو نیشنل اسمبلی کی دو سیٹوں پہ لڑے ہیں اور وہ جیتے ہیں، دونوں سیٹیں جیتے ہیں، کافی سارے لوگ پی ایم ایل این کے بھی ایسے ہیں اور پارٹیز کے بھی۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا کہیں نہ کہیں کسی ضمنی الیکشن میں یا کسی نہ کسی طرح وہ بہرحال عین ممکن ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں۔ جہاں تک تعلق ہے آزاد جہاں تک تعلق ہے آزاد امیدواروں کا، تو اس وقت پنجاب میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں، اور جو پی ایم ایل این ہے اس کا اور اس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ایک سیٹ اس وقت انڈیپینڈنٹ کے پاس زیادہ ہے ابھی تک کے جو سٹیٹسٹکس ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آزاد امیدوار جائیں گے ڈیفینیٹلی۔ علیم خان صاحب اس کے اوپر انفارمیشن ہے کہ وہ ایکٹیو ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ظاہر نون لیگ بھی رابطہ کر رہی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے پاس چند آزاد امیدوار آپ دیکھیں گے اگلے ایک آدھ دن میں شاید ان کو جوائن کریں، لیکن کیونکہ اب جب نون لیگ نے ظاہر ایک تقریباً 137 کے قریب سیٹیں پنجاب اسمبلی میں لے لی ہیں، تو اب ایسی صورتحال میں سچویشن ایک ہی ہو جائے گی کہ چاہے وہ آزاد استحکام میں جائیں اور پھر استحکام اور نون کا اتحاد ہو، یا آزاد براہ راست نون میں آ جائیں اور گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں۔ تو وہ اس طرح کی جو سچویشن ہے، اس میں یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار استحکام کی طرف جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ علیم خان صاحب اور جو ظاہر استحکام پاکستان پارٹی کے وہاں کے دیگر جو پنجاب میں جو لیڈرشپ ہے، وہ چند ایک لوگوں کو بہرحال ہر صورت کوشش کریں گے کہ وہ اپنے ساتھ کم از کم 7 8 10 ایم پی ایز کے اوپر ایک کوئی اپنا ایک دڑا بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس کے بعد تاکہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ تھوڑی سی بہتر طریقے سے بارگین کر کے پنجاب کے سیٹ اپ میں بھی کہیں نہ کہیں سپیس لیں۔ تو یہ میری اسسمنٹ ہے اس کے اوپر۔ جی سلمہ کوثر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ ہر بندے کی کوشش ہے اقتدار کی، اور ایک بڑی عجیب روایت ہے، ماضی میں ہم دیکھیں کہ کاف لیگ کے پاس 10 سیٹیں تھی اور وزارت اعلیٰ ان کے پاس تھی، اور 150 سیٹوں والے جو ان سے ہیں وہ بیچارے پیچھے تھے۔ کوئی زرداری صاحب بھی کوئی اس طرح کی موو تو نہیں کر رہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، زرداری صاحب کو جوڑ توڑ کا ماہر سمجھا جاتا ہے، اینڈ ہی از پٹنگ ہز بیسٹ ایفرٹس، وقت ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ جو مسائل پیدا ہوئے، میرا خیال ہے عطا تارڑ صاحب نے جو اپنی ایک اگریسو اسپیچ دی این اے 127 سے جیتنے کے بعد، وہ ان کو میرا خیال ہے کہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے تھا۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ دونوں کے پاس اچھا مینڈیٹ ہے۔ کچھ چیزیں میں ہمارے جو تمام پینلسٹ بیٹھے ہیں ان کی گفتگو میں سے نوٹ کر رہی تھی، تو آئی تھاٹ کہ میں نوٹ کر لوں اور 1 بائی 1 میں ان پہ اپنا کامنٹ کر سکوں، تاکہ تھوڑا سا میرا بھی پوائنٹ آف ویو ان پہ ایڈ ہو جائے۔ ایک تو 2013 کے الیکشن کے بعد 4 حلقوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا دھرنوں کا ایپیسوڈ، اس کے بعد ہماری اکانومی کو جو نقصان پہنچا وہ علیحدہ تھا۔ کیا موجودہ حالات میں ایک مقروض ملک دوبارہ سے دھرنوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات۔ پھر دوسرا، ہم نے ووٹ جو ہمارا پول ہوا وہ تھا تقریباً 6 کروڑ ووٹرز باہر نکلے، حق رائے دہی استعمال کیا۔ That is probably 48% according to Pafin report، جس کو بہت معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ سو یہ جو 48% ووٹر جو باہر نکلا تھا، ان کے لیے ہم نے انتظامات کیا کیے تھے؟ اگر آپ نکلے ہوں پولنگ ڈے پہ، آپ نے دیکھا ہو طویل قطاریں تھی پولنگ اسٹیشنز کے باہر، اور ان کو
اندر اتنا سلو پروسیس تھا. مطلب آپ ایک اچھے ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں, آپ کے پاس اچھے زیادہ سے زیادہ سٹاف ہو سکتا ہے, پھر اچھا الیکشن کمیشن بڑی معصومیت سے کہتا ہے جی کہ ہمیں آر او رسپونڈ نہیں کر رہے, ہمیں ڈی آر او رسپونڈ نہیں کر رہے. آپ اتنے بے بس ہیں اور آپ ان کو کیا ٹریننگ کراتے رہے. مہربانو قریشی کے 16,000 ووٹ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ مسترد ہو گئے. 16,000 ووٹ, ڈز اٹ میک سینس کہ 16,000 لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے ووٹ کیسے کاسٹ کرنا ہے. پھر ایک اور چیز کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نتائج نہیں آ رہے, آج تیسرا دن ہے, نتائج آ جانے چاہیے. ڈو یو نو کہ پاکستان از 5th لارجسٹ ڈیموکریسی. انڈیا میں 1 ارب کی آبادی ہے, وہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ لارجسٹ ڈیموکریسی وہ ہے. اس 1 ارب کی آبادی کے لیے جب 4 سے 5 سیگمنٹس پہ الیکشن ہوتے ہیں تو 10 دن کے بعد بتائے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا نمبر انڈونیشیا کا آتا ہے, امریکہ کا آتا ہے. امریکہ میں بھی ٹائم لگتا ہے. کروڑوں ووٹس کو کاؤنٹ کرنا کیا آسان کام ہے؟ ہم نے مینجمنٹ سے لے کے کاؤنٹنگ تک, ہاں مسٹیک کہاں ہوئی, جو ہم نے ایک تو ریزلٹس جو ڈیلے ہو رہے تھے, ہم نے کہا کہ جی جتنے ریزلٹ پہلے آئے سارے ہی غلط ہیں. آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آج کل میں تو رپورٹ باہر آ جاتی ہے. پھر دوسرا مسئلہ کہ ہم نے انٹرنیٹ بند کر دیا, اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی. جی ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. الیکشن ریفارمز, ایک اور چیز میں ایڈ جی کروں کہ الیکشن ریفارمز ہو جانی چاہیے, لیکن کیوں نہیں ہوئی؟ یہی پولیٹیکل پارٹیز بار بار اقتدار میں آتی رہی, کون نہیں ہونے دیتا الیکشن ریفارمز. ہم کیوں ای ایم ایس کی طرف گئے؟ اگر وہ کام نہیں کرتا تھا, فنکشنل نہیں تھا. الیکشن کمیشن تو کہتا تھا کہ اگر انٹرنیٹ نہیں بھی چلے گا تو اس میں ریزلٹس ٹرانسمیٹ ہوں گے, پھر کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی عرفان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے بس میں یہ صرف ساتھ ساتھ خبر بھی دیتے چلیں آپ کے ناظرین کو کہ نون لیگ میں جو ایم این ایز ہیں, آزاد ایم این ایز, ان کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایک ڈیرا بگٹی سے کچھ دیر پہلے میاں محمد بگٹی صاحب شامل ہوئے تھے, اور ابھی جو ہے وہ آزاد امیدوار اسلم گوبند صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی جوائن کر لی ہے. اور ساتھ ہی یہ خبر بھی بتاتے چلوں کہ کل کا دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ایک پینلسٹ نے بات کی تھی کہ شاید حکومت بننے میں بڑا ٹائم لگے گا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, اور کل کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے نون لیگ کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں, اس میں حتمی روڈ میپ تقریباً کل تیار ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہو گیا. میں آؤں گا عبدالباسط صاحب آپ کی طرف. سر ایم کیو ایم کا بھی کوئی وفد آج جا رہا ہے ملنے کے لیے نواز شریف صاحب کو, اور ایم کیو ایم سے جب ہماری گفتگو ہوئی الیکشن سے قبل, انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ حکومت سازی نہیں, ہمارا مسئلہ آئینی ترمیم ہے, اور بالخصوص بلدیات کے پوائنٹ آف ویو سے. سر ایم کیو ایم اب بھی وہ اسی بات پہ قائم ہے؟ جی بالکل, ہم اسی بات پہ قائم ہیں, کیونکہ ہم ایک چیز سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, اور میں کراچی کی بات نہیں کرتا, پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ 15 سال میں یا 10 سال میں کچھ بھی کام نہیں ہوئے, کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, تو ہمیں اب وے فارورڈ دیکھنا ہے, ایک ویژن رکھنا ہے بہتری کا. اور یہ بہتری تبھی آ سکتی ہے جب ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں. ہار جیت, ایک دوسرے کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم وہ تو چلتا رہے گا, سیاسی اختلافات بھی چلتے رہیں گے, لیکن میرے خیال سے ابھی اس حکومت سے بڑی امیدیں عوام کو, اس سے ریلیف بھی دینی ہوگی عوام کو, اور کام بھی کرانے ہوں گے. اگر ابھی بھی نہیں تو پھر میرا نہیں خیال کبھی بھی کچھ ہو پائے گا. جی ٹھیک. مسلم پرویز صاحب کیا تھا کہ اگر کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ہم وزارتیں نہیں لیں گے. پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تو وزارتیں لے لی تھی, اب پی ڈی ایم پلس بننے جا رہی ہے, اب بھی تقریباً وہی فارمیشن ہوگی گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے, اب کون اس چیز کا احتساب کرے گا اگر وزارتیں لے کے پھر نہیں ایسا سلمہ شاید ایسا نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, گورنمنٹ میں وسیم اختر صاحب نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو ان کا ویو پوائنٹ تھا وہ آئینی ترمیم کا ہی تھا. ہمارے ساتھ کافی ایم کیو ایم کے دوستوں نے گفتگو کی. عبدالباسط صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ سر اس پہ یہی رسپونڈ کر رہے ہیں, آپ نے آلریڈی رسپونڈ کر دیا. ہم آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بلدیات کے پاس پیسہ جانا چاہیے, نیچے جائے گا پیسہ تو لگے گا نا, کام تو وہیں سے ہونا ہے. ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں, بہتری کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں میرا نہیں خیال کسی بھی پارٹی کو کوئی مشکل ہونی چاہیے, پریشانی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. مسلم پرویز صاحب یہ تو اچھی بات ہے, چلے ایم کیو ایم کا مینڈیٹ اگر آ ہی گیا ہے اور وہ بلدیات کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں, اور بلدیات میں تو آپ کی کافی میجورٹی ہے کراچی میں, سر کیسے رسپونڈ کریں گے؟ بات یہ ہے کہ 2001 میں یہ لوکل گورنمنٹ تھی, 3rd ایئر آف دا گورنمنٹ تھا, بلدیہ نہیں تھی, اور اس وقت جو ڈپارٹمنٹس ڈیوالو ہونے تھے ان میں سے 2 بڑے ڈپارٹمنٹ تھے. اس وقت واٹر بورڈ تھا اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی. یہ دونوں جو ہے ہم نے کہا کہ اس کو بھی کر دیجئے. پہلے محمد حسین صاحب جو تھے وہ وزیر بلدیات تھے, اور اس کے بعد جو ہے وسیم اختر صاحب وزیر بلدیات آئے. انہوں نے کر کے نہیں دیا اس پورے دور میں, اور اس کے بعد جب خود آئے
تو پھر ان کا بس نہیں تھا. ابھی جب یہ جیت کر آئے تھے ہم سے ملنے کے لیے وسیم اختر صاحب, تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت آپ نے نہیں کیا, تو انہوں نے فرمایا مسلم بھائی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جو آپ نے بھگتی ہے. بھگتی اپنی انا کے لیے تھی, اپنی ذاتی مفاد کے لیے تھی, اور پوری کراچی کے عوام جو ہے وہ پانی سے کو بھی ترس گئے, اور وہ جو ہے آج جگہ جگہ جو ہے جنگل اگا ہوا ہے, پورا جو ہے وہ سیمنٹڈ ہوا ہوا, ہر چیز سارا سریوں کا اور سیمنٹ کا جو ہے وہ ایک آبادیوں سے جو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اگر یہ ٹھیک سے وقت پر کر لیا کریں تو کوئی ایشو نہیں. لیکن مسلم بھائی وسیم اختر صاحب بھی تو یہی شکوہ کر رہے تھے کہ پروونشل ہمیں فنڈز نہیں دے رہی بلدیات کو, تو اب اسی بات کی وہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں. یہ دوسرا ایشو ہے. اس کے لیے تو ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں, وہ اب کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمیشہ سے مستقل گورنمنٹ میں رہے ہیں, وہ صوبے کی گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں, وہ مرکز میں بھی رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیوں نہیں کیا. ہر مرتبہ یہی باتیں دہرا کر اگر حکومت میں آنا ہے تو پھر تو بیکار ہے نا. یہ ابھی میری بہن نے یہی بات تو کہی کہ بھئی پہلے کیوں نہیں کر لیا انہوں نے امینڈمنٹ تو اس میں ہونی چاہیے, بلکہ اس پر پورا چیپٹر ہونا چاہیے. میں نے لفظ لوکل گورنمنٹ اسی لیے استعمال کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ ہو, یہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, یہ بلدیہ نہ ہو, یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو اسی طریقے سے جس طرح صوبہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور اس کا جو ہے پورا فائننس کمیشن بھی ہو, اور فائننس کمیشن جو ہے وہ اضلاع کو اسی طرح تقسیم کرے جیسے نیشنل فائننس کمیشن ہے. یہ بات تو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, لیکن ان لوگوں نے کیا نہیں ہے. میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب حکومت میں چلے جاتے ہیں, میری بہن نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جب یہ حکومت میں چلے جاتے ہیں تو ساری بات بھول جاتے ہیں. اب بھی ان کا یہی کہنا جو بہن نے بتایا کہ وزارتیں نہیں لیں گے اگر یہ نہ ہوا تو, لیکن یہ تو ہوگا اس لیے کہ کوٹے کی بھی بات کی ہے, اور کوٹا بھی اسی طرح چل رہا ہے. ان کی موجودگی میں جو ہے کوٹا جو ہے مستقل ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں سب کچھ ان کی موجودگی میں ہوئی ہیں, لیکن انہی چیزوں کو لے کر یہ پھر میدان میں اترتے, اسی لیے عوام نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. 3 سے 4% کا ٹوٹل ووٹ پڑا ہے. اب یہ تو جنہوں نے دینا تھا انہوں نے دے دیا, بھئی یہ اپنی خیر منائے کہ بھئی انہوں نے دے دیا, کہ کتنے دن تک چلیں گے یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بہرحال مسلم بھائی ہم ان کو یاد کرواتے رہیں گے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے. میں چودھری اظہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر پہلے بھی کاف لیگ کی شیپ میں وزارت اعلیٰ پنجاب کی رہی کاف لیگ کے پاس, ابھی بھی تقریباً اتنا ہی مینڈیٹ ہے. قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں اور 8 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں. اس پہ بھی بتائیے کوئی آزاد امیدوار مزید آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, کوئی رابطے میں ہے؟ اور پھر میرا پوائنٹ اگین وہ ہے کہ تمام لوگ قومی حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں, تمام پولیٹیشین عوام اور معیشت کی بات کرتے ہیں, چودھری شجاعت صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, اپنی انا ضد ہر درمی سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. کیسے ہوگا یہ؟ سب سے پہلے تو یہ کاشف بھائی کہ آزاد والا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ ابھی سب کو چھوڑیں, میں بار بار ایک ہی الفاظ بول رہا ہوں کہ عوام کا کچھ سوچیں. اور جہاں تک گورنمنٹ جس جماعت میں پاکستان مسلم لیگ جائے گی اسی کا ہی پرائم منسٹر ہوگا, یہ میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں. اچھا, بڑی بات, یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جس طرف جائے گی اسی کا ہی پرائم منسٹر بنے گا. تو شہباز شریف صاحب اس وقت رابطے شابطے میں آ گئے ہیں پھر, یا نواز شریف؟ یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے, وہ ایک آدھ دن میں میٹنگ ہوگی, اس میں ڈیسائیڈ ہوگا. ابھی تو میں اتنی جلدی آپ کو کیا بتاؤں, ابھی تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, ان کی مشاورت سے ہی ہوگا سب کچھ. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس جماعت کے ساتھ ہمارا الائنس ہوگا اسی کا پرائم منسٹر بنے گا. یہ آپ آج میرے الفاظ ٹی وی پہ لکھ لیں. اور مسلم لیگ کا زرداری صاحب کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں اور نون لیگ کے لیے بھی کھلے ہیں انشاءاللہ. یہ ہمارے جو شجاعت صاحب اس کا فائنل کریں گے, جو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. جاوید ملک صاحب, آج بانی تحریک انصاف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے لوگوں کی, اور انہوں نے کہا کہ جی کچھ ایکٹیویٹی کریں, کوئی پروٹیسٹ لانچ کریں یا لیگل بیٹل جو ہے اس کو انیشیٹ کریں. ذرا بتائیے اس حوالے سے کیا خبر ہے جی آپ کے پاس؟ دیکھیں, عمران خان ابھی تک احتجاج کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں, اگرچہ ان سے بڑی اہم شخصیات نے ملاقات کی ہے, اور یہ کل بھی اور آج بھی ملاقاتوں کا سلسلہ اڈیالہ جیل میں جاری رہا ہے. عمران خان سے ہٹ کے زلفی بخاری اور ایک بڑے لینڈ ڈیولپر ہیں, وہ بھی اس معاملے میں عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے اور ان کے لیے رستہ بنانے کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب کا موڈ جس کی ہمیں اطلاع ملی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اس اتنی بڑی کامیابی کے باوجود ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم قومی اسمبلی کی جو 20 نشستیں ہیں
उस पे खुल के धांधली की गई है। अच्छा। और जब तक उनका फैसला नहीं होगा वो किसी तरह की गुफ्त शनीद का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। और ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे। अगर इस वक्त इमरान खान राजी नहीं होते और जिस तरह एक लिहाज से वो इसलिए दुरुस्त है कि आज भी इतलात आ रही हैं कि बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि NA-49 से मेजर ताहिर सादिक साहब के हवाले से भी ये खबर आ रही थी कि उनको आज गिरफ्तार किया गया। कई MNAs और MPAs जो मुंतखब हुए हैं वो अभी तक अपने लोगों में आके बैठ नहीं पा रहे क्योंकि उन पे मुकदमात हैं और वो जैसे ही सामने आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सारी सूरत हाल भी ज़ाहिर है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए तशवीशनाक है और इससे उनका एक फितरी गुस्सा भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो कौमी हुकूमत बनाने के लिए जो कोशिशें हैं, अगर ये कोशिशें नहीं कामयाब होती और इमरान खान साहब अपनी ज़िद पे उसी तरह अड़े रहते हैं तो ये हमारे निज़ाम के लिए, हमारे सिस्टम के लिए ये बड़ा ही खौफनाक होगा। और दूसरा, जिस तरह सलमा ने कहा जी कि ये फैसला जल्द हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि नून और PP इकट्ठे बैठेंगे या PTM दोबारा बन जाएगी। अभी इसमें बहुत सारे टेक्निकल मसाइल हैं। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 15-16 दिन से कबल हतमी नोटिफिकेशन जारी कर पाएगा। तहरीक इंसाफ ने ये तय किया है और उसने उनके वकला की जो टीम है वो इस पे कल से आपको बड़ी सरगर्म नजर आएगी। बहुत सारे हलकों पे वो स्टे आर्डर लेके आएंगे। अच्छा। और इस तरह की एक जो सूरत हाल है वो कल से सामने आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि 4-5 दिन रुक जाएं। अभी जो आप सोच रहे हैं सूरत हाल उस तरह की नहीं है, तो शायद कोई खेल खेला जा रहा है और जो बज़ाहिर सामने नहीं है। मलिक साहब, ये हमारे साथ डॉक्टर इरफान अशरफ साहब मौजूद हैं। ये हमेशा तहरीक इंसाफ के प्लान C-D-E बताते रहते हैं। सर, एक तो ये बताइए कि क्या नया खेल कोई खेलने की कोशिश हो रही है? दूसरी बात जो मलिक साहब ने की, हुक्म इम्तनाई भी आ सकते हैं, डॉक्टर साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? सर मैं एक बात आपको बताऊं कि इमरान खान आज जिस हाल में है ना, ये सारा PTI के इसी तरह के मफरूजों की वजह से वो यहाँ पहुंचे हैं। अब भी आप अंदाजा लगाएं कि कह रहे हैं कि जी जेल में जाके उनसे कुछ शख्सियात मिल रही हैं, उनको मनवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे। भाई एक बात आप मान जाएं, इस चीज को दीवार पे लिख दें, जो मर्जी है आपको नजर आ रहा है हालात का, जो भी आप देख रहे हैं, इमरान खान को उस वक्त तक पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम कबूल नहीं करेगा, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जमातें कबूल नहीं करेंगी। और सबसे बढ़ के मैं ये समझता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन ये कहनी चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि जो 9 मई का वाकया उन्होंने कर दिया, जो रियासत के खिलाफ बगावत कर दी और जो हालात उन्होंने इस मुल्क को अनारकी के जिस नहज पे वो लेके चले गए, मैं नहीं समझता कि रियासत के जो सलामती के ज़ामिन जो इदारे हैं वो किसी सूरत इस तरह अनकंडीशनली इमरान खान के पास जाके या उसको वापस ले आएंगे और उसको कहेंगे कि जी आप आएं, आप मान जाएं, आप को राजी हो जाएं। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ना किसी को परवाह है, ना कोई प्रेशर है। ये जो चल रही हैं चीजें जी के इतनी सीटें निकल आई तो इससे अभी इमरान खान को आप जेल में भी नहीं रख सकेंगे, आपने उसको निकालना पड़ेगा। ये सारे मफरूजे हैं, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट बनने जा रही है, PMLN लीडिंग पार्टी है, फेडरल में वो अपना प्राइम मिनिस्टर ला रहे हैं, और सिंध और बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी अपना CM ला रही है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या होगा वो मैं अभी नहीं कहने की कोशिश में, लेकिन डॉक्टर साहब बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का CM होगा जी, अभी बता देता हूँ आपको। और आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में 11 सीटें इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास अभी हैं, और 6 वहां पे आजाद जीते हुए हैं। उन 6 में से 3 पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। कल गए, कल दिन को गए, कल शाम को गए, किसी टाइम चले जाएंगे। और वहां जमीयत ने कुछ सीटें जीती हुई हैं, ये मिलके वहां गवर्नमेंट बना लेंगे। तो इसलिए ये जो लोग इमरान खान साहब को अब भी कह रहे हैं कि जी आप वो जेल में बैठ के कोई बहुत बड़ी गेम खेल रहा है, खुदा के लिए बस करें, कोई गेम नहीं खेल रहा।
وہ بیچارے کی اپنی چلے جو میں گیم ہو سلما گئی ہے. کو ڈاکٹر صاحب سلما کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں گفتگو میں. سلما آپ کیا سمجھ رہی ہیں, سوشل میڈیا کی گفتگو زیادہ ہے, گراؤنڈ کی ریالٹی کیا ہے, کیا کہیے؟ کاشف, انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کی گفتگو بھی زیادہ ہے, اور ہمارا نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے ان کا نالج بھی اور ان کی سپورٹ اور ان کے ایموشنز بھی زیادہ تر سوشل میڈیا تک محدود رہتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز پہ وہ زیادہ بات نہیں کرتے. اور ہاں, میں اس بات کو انڈورس کروں گی کہ پیپلز پارٹی اس وقت اچھی پوزیشن میں ہے. بلوچستان میں ان کا سی ایم آ سکتا ہے, اینڈ زرداری صاحب سے بہتر میرا خیال ہے پلاننگ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم نے سارے سیناریو کے اندر ایک چیز مس کی ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کی جو یا پی ایم ایل این کی جو کور مسٹیکس تھی, ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا. ڈونٹ یو تھنک اٹ واز ٹو ارلی جب انہوں نے اپنی ایک فری اسپیچ کے لیے ایک ایسے ٹائم کا انتخاب کیا جب ابھی زیادہ ریزلٹس بھی نہیں آئے تھے, انفیکٹ ابھی تک بھی نہیں آئے تھے, ابھی تک بھی پوزیشن اس طرح سے کلیئر نہیں ہے. تو ایک تو ان کو یا تو وہ سیم ڈے آ کے کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا کچھ. ہم نے دیکھا رات تقریباً 12 بجے تک نون لیگ کے ٹویٹرز خاموش تھے, ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آ رہی تھی, کوئی میسج نہیں آ رہا تھا, ان کے لوگ میڈیا پہ نہیں آ رہے تھے. اور سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی مسلسل ٹویٹس کر رہی تھی کہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ جیت گیا, ہمارے اس کینڈیڈیٹ کے اتنے ووٹ ہیں. تو ایک تو اسی چیز نے تو سلما کنفیوژن کریٹ کی نا, 10-20% کے رزلٹ کے اوپر ٹرینڈنگ کی, اسی بات نے تو کنفیوژن کریٹ کی. جو میچور لوگ ہیں انہوں نے ویٹ کیا کہ الیکشن کا رزلٹ آنے دے سامنے. اس میں کنفیوژن تھی, لیکن ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیکھیں, یہ میں بات میں شروع میں کر چکی ہوں کہ جو شروع میں ٹرینڈز آ رہے تھے 15-20% کے, وہ کے پی سے شروع ہو رہے تھے, لیکن سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے تھا. ان کا ووٹر کتنا باہر نکلا, ان کی پوزیشن کیا رہی, یہ پارٹیز کو اچھے سے پتا ہوتا ہے. اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس یا پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ کینڈیڈیٹس اتنا سیلیبریٹ کر رہے تھے, ان کو اندازہ تھا یا وہ اپنے فارم 45 لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے, یا ان کو اتنی اویئرنیس تھی کہ انہوں نے اپنے ووٹ پہ یا ووٹر پہ پہرا دینا ہے, تو وائی ناٹ پی ایم ایل این. پھر دوسری پرابلم پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوئی کہ انہوں نے 141 سیٹس جو پنجاب سے تھی ان میں سے 54 سیٹس پہ کمپرومائز کر لیا. تو وہیں سے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنانا تھا. پھر کیمپیننگ میں وہ ایک جو جملہ بڑا زبان زد عام ہے, ساڑی گل ہو گئی ہے, تو اگر اسی کے اکارڈنگ انہوں نے الیکشن لڑنا تھا تو پھر تو ان کا سیٹیں لوز کرنا بنتا تھا. جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ 80 to 90 سیٹس پی ایم ایل این لے جائے گی, اس ایکسپیکٹیشن کو پی ایم ایل این نے میٹ نہیں کیا. بھی وہ مایوس ہوئے, ان کا ووٹر بھی دیکھیں ایک ان ایکسپیکٹڈ سچویشن پیدا ہو گئی نا. جی ٹھیک, لیکن یہ تو سلما یہ تو ایک اور چیز میں آپ اگلے پینلسٹ کے پاس جائیں, اس سے پہلے میں ایڈ کر دوں مجھے بریک پہ جانا ایکچولی. مطلب 9 لوگ بات کر رہے ہیں اور ایک خاتون بات کر رہی ہے, تو اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا سلما بالکل پراپر, بالکل مارجن ہے. بریک کے بعد آپ کے پاس بھی آتے ہیں, ابھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے, کہیں نہیں جا رہے ہیں. ناظرین, فیصلہ پاکستان کا ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے پینلسٹ گفتگو کر رہے ہیں حکومت سازی کا معاملہ, کس نے کیا 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 نہیں کیا. بہرحال میں سمجھتا ہوں میچور سوچ یہی تھی کہ کم از کم ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا رزلٹ کا, نہ کہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کو دیکھ کے اپنی رائے قائم کرنی چاہیے تھی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نشریات آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1 پہ. فیصلہ پاکستان کا ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, حکومت سازی کا معاملہ ہے. سلما, آپ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کہہ رہی تھی, ابھی بات کمپلیٹ کر لیجئے پلیز. جی, میں نے بات مکمل کر لی تھی کاشف. آن لائٹر نوٹ آئی واز سیئنگ کہ اتنے لوگوں میں اگر ایک خاتون ہو تو اس کو زیادہ موقع ملنا چاہیے نکالنے کا. بالکل سچویشن پہ سارے لوگ بڑے مضطرب رہے, سارے لوگ بڑے اوپینین جمع کرتے رہے کہ ہمیں ایکسپریس کرنے کا موقع ملے. تو بالکل ٹھیک. میں آؤں گا عبدالباسط صاحب آپ کی طرف. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح کاف لیگ کے نمائندے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری اظہر صاحب, وہ بھی کہتے ہیں کہ بالکل کاف لیگ کے لیے راستے کے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے. ایم کیو ایم کے پاس بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے لیے, یا صرف نون لیگ کا ہی انٹری ہے؟ دیکھیں, دروازے تو کھلے ہوئے ہیں پاکستان کو بہتر بنانے کے اور اس کو اچھا راستہ دکھانے کے اور بہتری کی طرف جانے کے. تو اس کے لیے تو لیڈرشپ کام کر رہی ہے, اور ظاہر ہے اس پہ مشورے ہوں گے, قیادت فیصلہ کرے گی کس طرف جانا ہے, کہاں سے بہتری کی آ سکتی ہے, کون سی پالیسیز اور کون سے اچھے ڈیسیشنز ہم لے سکتے ہیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو. ٹھیک ہو گیا. مسلم پرویز صاحب, یہ اس سوال کا جواب آپ سے چاہوں گا, گو کہ ڈائریکٹلی آپ سے اس کا تعلق بنتا نہیں ہے شاید. چلیں, کراچی میں تو جو بھی الیکشن ہوا, جو بھی آپ نے گفتگو کی, ہم نے آپ کا ویو پوائنٹ سنا. خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا سر؟
ہاں، خیبر پختونخوا میں 3 جو ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں جیتی ہیں، اور کراچی میں 2 جیتی ہیں، بلوچستان میں 1 سیٹ جیتی ہے اس طریقے سے، اور ایک جو ہے وہ خرگوش کے نشان پر بھی جو ہے وہ ہمارے ہی صاحب ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے 7 نشستیں لی ہیں مجموعی طور پر صوبے میں. اور حکومت سازی میں ایک بڑے مزے کی بات جو ہے وہ دلچسپ بات کہ کہا یہ جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں ان میں سے بہت سوں سے کچھ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ پر دستخط بھی لے لیے گئے ہیں، کوئی حلف نامے ٹائپ کی چیزیں ہیں. اور بڑے مزے کی بات دوسری جو اس میں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ اس میں سے شاید انکاری بھی ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے دستخط نہیں ہیں. تو اب اس صورت میں جو ہے وہ حکومت سازی جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی، تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ شاید جواب دیں اس بات کا کہ پھر یہ حل اس کا جو ہے کس طریقے سے نکلے گا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ سارے آزاد جتنے ہیں وہ ایک جگہ کے نہیں ہیں بلکہ مختلف جگہوں کے ہیں وہ، اور ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ انہی پارٹیوں کو جوائن کریں گے جہاں سے وہ نکل کر گئے تھے. اس میں ایک بات جو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس وقت چونکہ مسلم لیگ کی زیادہ سیٹیں ہیں اس لیے ایک رجحان یہ ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پر آزاد امیدوار ہوتے ہیں وہ اسی طرف جاتے ہیں، الا یہ کہ جیسے آپ نے اس وقت نشاندہی کی تھی کہ کسی پیکج کی صورت میں IPP کی طرف چلے جائیں. ادروائز جو ہے یہ جو آزاد امیدوار ہیں جو آزاد جیتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے اسی کی طرف جائیں گے جس کو ان کو لگ رہا ہوگا کہ ان کی حکومت بنے گی. تو جو حکومت میں سامنے آئیں گے لازمی بات ہے ان کی طرف جائیں گے، ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. اس جو اس وقت کا نمبر ہوگا اس کے نتیجے میں جو ریزرو سیٹس ہیں وہ اچانک جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. اگر دو تین بھی ریزرو سیٹیں بڑھ گئیں تو اس کے نتیجے میں ان کے ایک والیوم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. آزاد جو اس وقت ہم 100 اور 102 کی فگر دکھا رہے ہیں یہ کہیں جا کر 50-55 رہ جائے گی، اور وہ جو ہے جو وہاں پر جائیں گے جو اس وقت ہمیں 73 اور 74 کی فگر دکھائی جا رہی ہے وہ 100 کو کراس کر جائے گی جب ان کے ریزرو سیٹس اس میں مل جائیں گی. تو یہ ایک جو اس طریقے سے اس وقت رجحان نظر آ رہا ہے یہ رجحان جو ہے تھوڑا سا دوسری طرف تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. اس کے بعد جو بقایا آزاد ہوں گے ان کو بھی بہت جلدی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس پارٹی میں جائیں یا پھر آزاد ہی رہیں. اگر وہ آزاد ہی رہیں گے تو اس صورت میں وہ جو ہے ڈانو ڈول رہیں گے، کبھی ایک پارٹی کی طرف جو ہے ان کا ووٹ جائے گا، کبھی دوسری پارٹی کی طرف، اور کبھی جو ہے وہ اسمبلی سے باہر کھڑے ہوا کریں گے جسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں واک آؤٹ، یا جو ہے وہ کسی بھی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. تو اس صورت میں بھی جو اکثریتی پارٹی ہوگی اس وقت کی جو اسمبلی میں بیٹھی ہوگی وہ جو ہے ڈومینیٹ کرے گی. تو یہ ساری ایک عجیب سی سچویشن ہوگی اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کتنے عرصے چل سکے گی اس سچویشن کے ساتھ. آیا یہ اسمبلیاں جو ہیں پورے پیریڈ کو سروائیو کر جائیں گی یا اس پیریڈ کے دوران ہی جو ہے کوئی ایسا بھونچال آ جائے گا، کوئی ایسا ہنگامہ آ جائے گا، آپس میں کوئی اس طریقے سے رفٹ ہو جائیں گی، کوئی کسی کو چھوڑ جائے گا کہ حکومت جو ہے بیچ میں جو ہے وہ چلی جائے گی. تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں سامنے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ مستقبل ہی بتائے. ٹھیک. سعید آفریدی صاحب ہمارے ساتھ چونکہ پینل میں بیٹھے ہوئے جاوید ملک صاحب، انہوں نے کہا اچھا سعید صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک. میں آپ کے پاس آؤں گا جاوید ملک صاحب. یہ جو بات مسلم پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد کا فگر ابھی 100 سے اوپر نظر آ رہا ہے وہ ایسا ایسا نیچے چلا جائے گا اور دوسرا فگر اوپر جانا شروع ہو جائے گا، آپ اس سے متفق ہیں اور اس پہ اور کام ہو رہا ہے؟ اور پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی ہے، صرف مسلم لیگ نون ہی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ ساری پارٹیاں کام کر رہی ہیں اور جو استحکام پارٹی ہے وہ شاید باقیوں سے زیادہ کام کر رہی ہے. اچھا. اور یہ بڑی ایک حیران کن پوزیشن ہے کہ اس وقت پنجاب کی وزارت اعلیٰ مسلم لیگ کاف بھی ہتھیانا چاہتی ہے. اچھا. استحکام مطلب 7 8 10 سیٹوں کے ساتھ اگر کوئی پارٹی یہ توقع کرتی ہے کہ وزارت اعلیٰ اس کے گھر آ جائے گی تو سب سے زیادہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے وہ استحکام پارٹی ہے، یعنی کہ علیم خان صاحب. اچھا. اور اگرچہ نتائج ان کی توقع کے مطابق نہیں آئے لیکن اگر وہ زیادہ آزاد امیدواروں کو قائل کر لیتے ہیں اور اپنی جماعت میں لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی بڑی مضبوط پوزیشن پہ ہوں گے. دوسری جو سب سے اہم چیز، آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون پنجاب کی وزارت اعلیٰ کہیں اور جانے دے گی؟ نہیں. دیکھیں جو بہت بڑا سوال اس وقت ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ آیا وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ ایک ہی گھر میں جائے گی؟ اور مسلم لیگ نون گھر سے نہیں جانے دے گی، وہ پوری کوشش کرے گی لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ان کا اتحاد ہوتا ہے اور پی ڈی ایم دوبارہ اکٹھی ہو جاتی ہے
تو اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ زرداری صاحب بھی پیپلز پارٹی کے لیے کوئی کھیل کھیلیں، چونکہ پنجاب کی میں یہ سمجھتا ہوں، باقی یہاں پہ چونکہ سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں، اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت کی توجہ یا خواہش وفاق نہیں ہے. اچھا، ہر جماعت اپنا اپنا صوبہ قابو کرنا چاہتی ہے. اچھا. اور اس وقت جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ پنجاب کے تخت کے لیے ہو رہی ہے. اور جو تحریک انصاف ہے وہ بھی اپنے طور پہ کوشش کرے گی، اور اگر وہ آج فیصلہ کر پاتے ہیں، چونکہ ان کی پریشانی اس لیے زیادہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کے امیدوار کس جماعت کو جوائن کریں ملک صاحب گے. اس میں ایک چیز ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو انہوں نے ٹاسک دیا پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ ریلیشن استوار کرنے کے لیے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو ٹاسک دیا خیبر پختونخوا کے لیے. تو کیا یہ دونوں ہی متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں؟ بالکل یہ خبر ہے، لیکن دیکھیں نا، پہلا فیصلہ تحریک انصاف کو یہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس جماعت میں جانا ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس مخصوص نشستیں وہ کھو دیتے ہیں اور وہ تو پھر پیپلز پارٹی کو اور پنجاب میں تو بالخصوص مسلم لیگ نون کو وہ ایک تحفہ دیں گے کہ وہ ساری کی ساری جو نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آ جائیں گے. تو پہلا فیصلہ جو اور بڑا کٹھن فیصلہ، بڑا مشکل فیصلہ تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ وہ کس جماعت کو جوائن کرتے ہیں. اور دوسری جو ان کے اندر ایک رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے، ہم سے نشان دیا گیا، ہم بطور پارٹی تو موجود ہیں. اچھا، یہ جو ان کی گفتگو ہے آپس میں، اور اس پہ جو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو یہ بر وقت ان کو جب وہ فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد کوئی منظرنامہ کھلے گا، اور یہ بھی سمجھ آئے گا کہ آیا وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں کہیں ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک. اظہر صاحب، کاشف، اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی پلیز. یہ بات پھر وہیں آ رہی ہے جو مرکز کی میں نے بات کی ہے کہ جب پنجاب میں ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی مسلم لیگ کی اس وقت بھی پوزیشن بہت بہتر ہے. 130 غالباً نشستیں اب تک وہ حاصل کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس دوران اور 2-4 ان کو مل گئی ہوں. تو یہ ان 130 نشستوں کے ساتھ پھر جو ان کی ریزرو سیٹس ہیں وہ ساری کی ساری اگر نہیں تو اس ریشو سے بہت زیادہ تعداد میں ان کو مل جائیں گی. اس لیے کہ آزاد جو ہے کس طرف جاتے ہیں ان کی اپنی ریشو نہیں بنے گی، ریشو ان کی زیادہ بن جائے گی ریزرو سیٹس کی. تو پھر یہ اس پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں کہ شاید سنگل ہینڈڈ ہی یہ جو ہے اپنی حکومت بنا بھی لیں. تو یہ ذرا سے دیکھنے کی بات ہے. ابھی پنجاب اتنا ایزی نہیں ہے. پنجاب مسلم لیگ کے لیے بہت ایزی ہے، کسی اور کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جائیں. تو آئی پی پی کے لیے شاید اگر کچھ چیز بنے گی تو وہ یہی بنے گی کہ وہ بھی جا کر مسلم لیگ کو جوائن کریں، اور شاید ایسا ہی ہوگا بھی. جی ٹھیک. میں اسلمہ آپ کی طرف آتا ہوں. اظہر صاحب، ایک بات میں صرف ایڈ کرنا جی پہلے آپ کی وفاق کے حوالے سے میری انفارمیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو جوائن ایم ڈبلیو ایم. اس سے فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ کیونکہ ان کی اپنی تعداد بھی زیادہ ہے، اسٹرینتھ کافی ہے، اور ان کو ریزرو سیٹس بھی مل جائیں گی، تو اس صورت میں یہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں. جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اظہر صاحب، پہلے تو کاف لیگ کے گھر وزارت اعلیٰ تھی، اب یہ بتائیں کہ کاف لیگ کو اگر انہوں نے مینڈیٹ لینا ہے، ان کی سیٹیں ساتھ کلب کرنی ہے نون لیگ کے ساتھ، تو کوئی بات چیت کوئی لین دین کی کوئی بات ہوئی ہے کہ ابھی تک صرف خاموشی ہے؟ لیکن یہ جوڑ توڑ تو اگلے 3-4 روز تو چلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ جو ہماری جماعت ہے، انہوں نے ہمیشہ ہی جوڑ توڑ میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی اس بہت جلدی ہے، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسے ہو جائے، ابھی میرے خیال سے اگلے 2-3 دن میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان، میں نے پہلے بھی آپ سے یہی بتایا کہ جس طرف پہلے تو آپ نے مرکز کا بتایا نا سر، وزارت اعلیٰ کا بھی بتائیے نا. جی تو پنجاب میں ہم اچھی پوزیشن بھی لیں گے. اچھا. اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی آپ کو سرپرائز دیں گے. کاشف صاحب، آپ بھی اتنے معصوم نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے جس طرف جائے گی وہ بڑے اچھے سرپرائز دے گی. اس دفعہ آپ کو پتہ بھی چلے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے پاکستان ہے، اور آگے اگر آپ عوام کا سوچیں، ہم نے تو یہ ابھی سے یہ فیصلے ہم نے کر لیے ہیں کہ ہم نے یہ جتنا عرصہ بھی ہمیں ملے گا، ہم گجرات کی جو عوام ہے ان کو مایوس نہیں ہونے دیں گے.
ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے اتنے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. جو شجاعت صاحب اور ان کے بیٹے یہ ایسا کام اس دفعہ کریں گے کہ اگلے بھی آپ 15-20 سال آپ دیکھیں گے کہ لوگ یاد کریں گے کہ یہ وہ کام کیے ہیں کہ ہسٹری میں نہیں ہوئے پہلے، آج تک نہیں ہوئے. اور بقایا بات یہ ہے کہ اب دیکھیں ہمیں سی ایم ملتا ہے یا اسپیکرشپ ملتی ہے، انشاءاللہ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ کچھ اچھا ہی ہمیں ملے. دیکھیں جی چوئی صاحب نے تو اپنی بات بتا دی. عبدالباسط صاحب جی آپ بتائیے سر، آپ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں یا جو بھی گورنمنٹ بنے گا اس کے ساتھ حصہ ہوں گے، تو مطلب گورنر صاحب تو چلیں گے نا، کنٹینیو کریں گے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں جو بھی آئے وہ کام کرے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ لاسٹ چانس ہے. میں نے جیسے کہا کہ اگر اس 5 سال میں بھی کام نہیں کرایا تو پھر میرا نہیں خیال کہ آنے والے 10 سال میں بھی کام ہونا ہے پاکستان میں. اگر ہم نے کام کرانا ہے اور پاکستان کو بہتر پوزیشن میں رکھنا ہے تو ایک ساتھ مل کر ہی کام کرانا ہوگا. یہ ایک بندہ یا ایک پارٹی تو صرف نہیں کر پائے گی. مل کے رہیں گے، کام کریں گے اور اچھی نیت سے اس دفعہ کام کریں گے تو میرا نہیں خیال عوام کو شکایت کا موقع بھی ملے گا. عبدالباسط صاحب اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ پیپلز پارٹی کی اور کراچی شہر کی حد تک بڑی ٹف فائٹ تھی ایم کیو ایم کے ساتھ، اور بڑا یہ تھا کہ یہ ٹف فائٹ ہے، لیکن تمام حربے جو ہے وہ وائب آؤٹ کر گئے. کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی پلاننگ زرداری صاحب کی کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور ایم کیو ایم نے کراچی میں میسو مینڈیٹ لیا 17 سیٹیں کا، جو کہ پہلے سے شاید ڈبل ہے. کیا وجہ تھی؟ کیا حکمت عملی تھی؟ دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہی تھا. 2018 میں اگر لے لیا گیا تھا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس میں جانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ ماضی کی باتوں سے ہم فیوچر کی باتیں بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ کراچی میں ہم جس علاقوں میں گئے عوام نے ہمیں یہی بولا ہے کہ بس آپ لوگ اس دفعہ آئیں اور پھر کام کریں ہمارے لیے. 2001 سے 5 کی مسلم بھائی نے بات کری تھی کہ کام ہوا تھا. 2005 اور 10 بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ مصطفیٰ بھائی کے ٹائم میں جو کام ہوا ہے کراچی کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرائے تھے، اور ایک پروجیکٹ نہیں بے تحاشا پروجیکٹس پہ ہم نے کام کرائے تھے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی جب ہم یہاں بیٹھیں تو ہم کام کرائیں گے، کیونکہ 15 سال میں تو کوئی کراچی میں کام نہیں ہوا. تو پی 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 کا کوئی بھی اس میں یہ بولنا کہ ہم نے سیٹیں لینی ہے وہ کوئی سینس نہیں بنتا. بے شک اب اس میں انہوں نے کچھ سیٹیں نکالی ہیں، میں ان کو پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس پر نہیں جانا چاہتا کہ میں کسی کو بولوں کہ اس نے دھاندلی کری ہے یا دھاندلی نہیں کری. جس نے نکال لی وہ جیت گیا، اس کو مبارک ہے، میری طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. ٹھیک. مسلم پرویز صاحب، سر آپ بھی ماضی کی باتیں جانے دیں، آگے مل کے بڑھیں. بلدیات کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے، صوبے کا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے پاس ہے. سر ایسے مل کے چلیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی صوبائی اسمبلی میں پہنچ گئے، انشاءاللہ بلدیات اسٹرینتھن ہوگا. چھوڑیں سر، آگے مل کے چلیں ملک کے لیے. کیا خیال ہے؟ کشف بھائی ہم سے زیادہ مل کے کون چلے گا؟ بات ماضی کی تھوڑی سی تو ہو جائے گی کہ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو ایسے مل کر چلے تھے کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان دیٹ اے بجٹ از پریزنٹڈ ان پن ڈراپ سائلنس، اور چیئر میں کر رہا تھا، اسپیکر کی سیٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے. اتنا مل کر چلے تھے، اس میں سب لوگ شامل تھے. میرے سامنے ہاؤس میں 255 کا ہاؤس تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے. مل کے چلنے کی تو ہماری روایت ہے. لیکن ایک عجیب جملہ جو ہے وہ بات سچی نکل ہی جاتی ہے کہ 2018 میں ان سے مینڈیٹ لے لیا گیا تھا. وہ مینڈیٹ کس نے لیا تھا؟ کیا اسی نے جو ہے دیا آج مینڈیٹ؟ اس لیے کہ مینڈیٹ تو ان کے پاس نہ اس وقت تھا نہ اب ہے. تو اس وقت بھی کہیں اور چلا گیا تھا اور اب بھی جو ہے کسی نے دیا ہے. میں نے تو اپنی بات کے شروع میں کہا تھا کہ زیادہ تر اینکر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دے دیا گیا ہے. سوال یہ پیدا تھا ان سے یہ پوچھ لیتے اگر آپ اسی سوال کے بھائی کس نے دے دیا. میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. میں رسپونڈ دے لیکن ہماری بات جو آپ نے پوچھی کہ مل کر لے لیں تو مل کر ہی چلنا ہم پہلے بھی چاہتے تھے، مل کر ہی ہم چلنا اب بھی چاہتے ہیں. جتنا بھی ہمارا مینڈیٹ ہے، اور بلدیہ میں ہمارا کوئی مینڈیٹ تو نہیں ہے، میئر تو جو ہے وہ دوسرا ہے، ڈپٹی میئر بھی دوسرا ہے. مینڈیٹ تو ہمارے پاس بلدیہ کا کم سے کم نہیں ہے. البتہ ٹاؤنز میں کچھ جگہیں ہماری ہیں، اور اگر ہمیں اس طریقے سے کام کرنے دیا گیا تو ہمارا ایک ریکارڈ ہے، چاہے وہ عبدالستار افغانی کا ریکارڈ ہو. اگر بلدیہ کی بات ہے تو 2 دور اس کے جو آج تک تاریخ میں لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. اور میں تو ان سے اگر یہ پوچھ لوں، یہ صرف وہ بتا دیں. انہوں نے کہا جی بہت سارے پروجیکٹ کیے، کوئی 4 پروجیکٹ کوئی 5 پروجیکٹ کا نام لے دیں جو چلے. میں جواب میں آپ اجازت دیجئے میں جواب لوں. عبدالباسط صاحب. جی پہلے میں ان کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں میرے خیال سے بہت غصے میں آج، یہ الیکشن کا ٹائم ہے، میرے خیال سے وہ سیٹ ہارنے کی غم ہے.
لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ بھائی جو جیتا اس کو مبارکباد، جو ہارا وہ بھی ساتھ مل کر چلے تو وہ بہت بہتر ہوگا کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے، بھول ہر گئے چیز کہ کے میں نے لیے۔ کہا تھا کہ جب میں پہلی دفعہ ہارا تھا اور ایم کیو ایم دھاندلی سے اس وقت بھی جیتی تھی تو میں نے مبارکباد دی تھی، بھول گئے۔ چلے دھاندلی کا لفظ حذف کر دینا سر دھاندلی کا لفظ حذف کر دیں۔ جی عبد الباسط صاحب، الیکشن کمیشن کو میرے خیال سے ان کی طرف سے پیغام پہنچا دیں، کوئی پالیسی چینج کر لیں، میں اپنی سیٹ انہیں دے دیتا ہوں، شاید یہ تھوڑے خوش رہیں گے آنے والے وقت میں۔ لیکن بات وہی ہے، وہی جواب ان کو میں دوں گا کہ کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہی تھا، اور اگر یہ اس سے ڈینائی کرتے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی کے ٹائم میں کام نہیں ہوا تو پھر میرا ان کو جواب دینا ہی نہیں بنتا۔ میں نے یہ روڈیں جو بنی، جو یہ بتا پروجیکٹ، دیں یہ 5 پروجیکٹ ہم نے کیے تھے، 5 پروجیکٹ کے نام لے دیں یہ، اچھا میں نے تو یہ پوچھا ہے۔ آپ اگر میں ان کو جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، 2001 سے 2005 کا یہ کام گنا رہے لیکن مصطفیٰ بھائی کا یہ کام بھول گئے۔ اگر یہ وہ کام بھول گئے تو یہ تو پھر منافقت ہے اور کچھ بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر ابھی بھی میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں کہ مل کر چلیں، اور یہ مل کر نہیں چلنا چاہتے اور اپنا وہی ذہن رکھا ہوا ہے دھانلی دھانلی دھانلی، بھائی اگر دھانلی ہوئی ہے تو 10 انڈیپینڈنٹ سیٹیں کیسے ملی ہیں کراچی میں؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، میں بالکل اسی پروجیکٹ کا نام یہ نہیں لیں گے اس لیے کہ کچھ کیا نہیں ہے۔ میں تو آپ کو پتا پوری لائن سے بتا چکا ہوں، ان کو بول دیے گا پرچی لے لیں میرے سے، پورا پرچی دے دیتا ہوں انہیں بھر کے۔ مثبت بات ہم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کیا کرنا چاہیے، ہم کراچی میں بہت زیادہ الجھ چکے ہیں، ہمیں ملک کی بات کر لینی چاہیے، اور ملک کی میں اسی بات مجھے آگے ذرا جانے دیجیے۔ ملک کو ہمیں فلاح کا راستہ بنانا ہے، ملک کو ہمیں ترقی دینی ہے، غریب عوام کی بات کرنی ہے، روزی روزگار اس کے لیے پیدا کرنا ہے، زراعت کو ترقی دینی ہے، ایکسپورٹ کو ترقی دینی ہے، ہم نے فورن ایکسچینج، ہم نے ریزروز بڑھانے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہے، آئی ایم ایف سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ایف اے ٹی ایف سے ہمیں جان چھڑانی ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو ہمیں ملکی سطح پر حل کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو جو ہے آگے بڑھنا ہوگا۔ اب جن کی ذمہ داری ہے ان کو یہ سوچنا ہوگا، ان کو کرنا ہوگا، اور بہت ساری بین الاقوامی قوتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ اور آخری بات میں یہ بتا دوں کہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں یورپین لوگوں نے، امریکہ نے، دیگر بین الاقوامی قوتوں نے، سب نے مل کر، فافین نے یہ کہا ہے کہ یہ انتخابات جو ہے یہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے ہیں، اس کی جو اچھا چلے مسلم بھائی اب آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب، سر سب نے مل کے آگے چلنا ہے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے، معیشت کے لیے، آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے، جیسے مسلم پرویز صاحب نے کہا۔ سر وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ پروگرام کو ذرا پازیٹیو نوٹ پہ نا ختم کرنا چاہیے۔ میں اسی طرف لے کے آتا ہوں۔ وے فارورڈ دیکھیے، آپ کے پاس اس وقت پاکستان کے پاس ایک ہی ہے، اور وہ وے فارورڈ یہ ہے کہ جو ابھی گورنمنٹ بنے، یہ گورنمنٹ، اس گورنمنٹ کی ترجیحات صرف پاکستان ہو، اس گورنمنٹ کی ترجیحات بدلا نہ ہو، اس گورنمنٹ کی ترجیحات میں سیاسی انتقام نہ ہو، اور اس گورنمنٹ کی ترجیحات میں صرف اپنا پارٹیزم نہ ہو۔ کیونکہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو اسے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی فکر ہوتی ہے تو وہ اپنے سیاسی نعرے مارنے والوں کی ایڈجسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اور اس چکر کے اندر وہ ملک کے بہت امپورٹنٹ چیزوں سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے چیلنجز ہیں، جن میں سیکیورٹی چیلنج بھی ہے، اکانومی کا چیلنج بھی ہے، انٹرنل ایشوز بھی ہیں، اور پاکستان کو یہ اس وقت جو انٹرنیشنل طاقتوں کا ڈیزائن ہے وہ پاکستان کے اندر انارکی چاہتے ہیں، اور بڑا کلیئر ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے۔ اب اگر یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کے اندر جہاں آپ کو اکانومک اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے، جہاں اپنے ملک کی سالمیت کے اوپر فوکس کرنا ہے، وہیں ساتھ ساتھ آپ نے ان تمام قوتوں کا کلا کما بھی کرنا ہے جو کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان میں انتشار کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ کو بالکل اسی ماڈل پہ جانا پڑے گا جیسے ترکی ہے، جیسے جو GCC کنٹریز ہے۔ آپ کو فیک پروپیگنڈا، ملک دشمنی پہ مبنی جو بیانیاں ہیں، ان چیزوں کو ایک طرف پیرالل کاؤنٹر کرنا ہے، اور پیرالل آپ نے اکانومی اور دیگر فرنٹس پہ پروگریس کرنی ہے۔ یہی ہمارے پاس آخری راستہ ہے۔ جی ٹھیک۔ سلما کوثر صاحبہ، وے فارورڈ کیا ہے ملک کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے، عوام کے لیے؟ عوام نے تو مینڈیٹ دے دیا جس کو بہتر سمجھا، کیا وے فارورڈ دیکھ رہی ہیں؟ اچھی باتیں ہو رہی ہے کاشف۔ میں اقبال کا ایک شعر کوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں
بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. whosoever has a number or mandate وہ گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کی گورنمنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس میں سب کے نمائندے شامل ہو، کسی کے پاس واضح اکثریت نہ ہو، سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ بھی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ چند ایک لوگوں کو ساتھ ملائے اور ایک بہتر گورنمنٹ بنا سکے. اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی گورنمنٹس قانون سازی نہیں کر پاتی، آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو سنہرے خواب تو دیکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جھانکے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ونسٹن چرچل نے جب گورنمنٹ بنائی تھی تو اس نے اپنی پہلی تقریر میں ساری مشکلات کا ذکر کیا تھا، سہانے خواب نہیں دکھائے تھے صرف. اس نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ ہمیں ایک آگ کے دریا سے گزر کے جانا ہے، ہمیں خون کے دریاؤں میں سے گزر کے جانا ہے، ہمیں کن کن مشکلات سے گزر کے جانا ہے، لیکن ایک دن منزل اچیو کر لیں گے. ہمارے پولیٹیشینز تو بتاتے ہیں سب کچھ اچھا ہے، 50 لاکھ گھر مل جائیں گے، 300 یونٹ بھی مل جائیں گے، آٹا چینی سستا ہو جائے گا. یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ منزل تو بتاتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ نہیں بتاتے. جی ٹھیک، لیکن بہرحال سیاستدانوں کے پاس ہی راستہ ہے، سیاستدانوں نے ہی راستہ نکالنا ہے، اور راستہ نکالنے کے لیے مکالمہ ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، ذاتی انات کے ساتھ نہیں. اظہر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا، مجھے یہ بتائیے کیا وے فارورڈ ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑا اچھا کویشچن، سب نے اس کا جواب دیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک ہم ترکی چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، اب دبئی چلے جائیں. دبئی نے دیکھیں ریت ہی تھی وہاں پہ، اور انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے بارڈر اوپن کر دیے، وہاں پہ ٹیکس فری تھا، پوری دنیا سے وہاں پہ آپ کے پاس لوگ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے. آپ یہی پاکستان میں اسٹریٹجی بنائیں، یوتھ کے لیے کچھ سوچیں، یوتھ کے لیے کوئی ایسا کریں کہ جو بھی بچہ 20-25 ایئر کے بعد کو پڑھ کے نکلتا ہے باہر، اس کو جاب دیں. اگر یہاں پہ نہیں ہے تو باہر کہیں اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم کیا جائے تاکہ وہ کما کے اپنے پاکستان کی، اپنے ملک کے لیے کچھ کرے، اپنے بچوں کے خاندان کے لیے کچھ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے جو یہ لڑائی جتنی پاکستان میں سیاستدان ہے، یہ لڑائی کو چھوڑ کے ایک پازیٹیو سوچے ملک کے لیے، اور انشاءاللہ یہ ملک بہت آگے جائے گا. جاوید ملک صاحب آخری منٹ کیا کومنٹ کریں گے سر؟ کاشف صاحب، یہ جو ابھی جو بھی حکومت بننے جائے گی جی، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ اکتوبر تک انہوں نے قرضے ری شیڈول کرانے ہیں، اور اس وقت ملک قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اور اگر مسلسل یہ ان کو چائنا کی منت کرنی پڑے گی، ان سے قرضے ری شیڈول کرانے پڑیں گے، ان کو IMF کی منت کرنی پڑے گی، عرب ممالک کی منت کرنی پڑے گی، تو اگر کوئی مشترکہ حکومت نہ بن پائی اور انتشار رہا تو اس کا ملک کو بہت نقصان ہوگا. اور مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ایسی صورتحال رہی تو مہنگائی کا اتنا شدید طوفان آئے گا کہ پہلے ہی جو لوگ دورے تیرے ہو چکے ہیں وہ بالکل اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس لیے یہ وقت ہے سیاستدانوں کا، اور بالخصوص ان سیاستدانوں کا کہ جن کا تجربہ ہے کہ وہ مفاہمت کی طرف تمام سیاسی جماعتوں کو لے کے جائیں، اور یہ جو انتشار ہے اس عمل کو کسی بھی طرح روکیں تاکہ ایک بہتر رستہ نظر آئے. کم از کم لوگ ہم 0 پوائنٹ پہ تو پہنچیں کہ یہاں سے ہم نے سفر شروع کرنا ہے. جی ٹھیک، جی ٹھیک، بالکل. ناظرین، آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی، سب اس بات میں متفق ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، مہنگائی سے لڑنے کے لیے، پر لے کے جانے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. ناظرین، ہمیں اس بات پہ سوچنا ہوگا، تنقید کیجئے استدلال کے ساتھ، ایک طریقہ کار کے ساتھ، نہ کہ اس بات پہ لے کے جائیں کہ ہم ہمیشہ ذاتی اناز بنا لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ بلاول بھٹو صاحب کی اب بڑا فن ہے کہ انہوں نے کہا کہ ذاتی اختلاف نہیں بنانا چاہیے سیاست کو، اور نہ دشمنی بدلنا چاہیے. میں تمام مہمانوں کا، جاوید ملک صاحب آپ کا، چودھری اظہر وڈائی صاحب آپ کا، سلما کوثر صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب آپ کا، سعید افریدی صاحب آپ کا، عبد الباسط صاحب آپ کا، اور مسلم پرویز صاحب آپ کا، تمام کو مشکور ہوں. ناظرین، آپ نے نیوز 1 پہ دیکھا ٹرانسمیشن فیصلہ پاکستان کا. ہم نے گفتگو کی، سیر حاصل گفتگو کی کہ حکومت کیسے بننی چاہیے جو عوام کو ریلیف دے، جو عوام کو آگے لے کے جائے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی حکومت بنے گی وہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. ناظرین، کل پھر ٹرانسمیشن فیصلہ پاکستان کا میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.